سب سے پہلی بھول ہوئی تھی حضرت آدم سے، فنسی، خدا نے عہد لیا تھا، حضرت آدم سے بھول گئے، بھول کر ارادہ نہیں تھا، یہ تو قرآن اشارہ، ہم نے ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں تھا، بھول تھی بس، بھول گئے۔ نہ بھولتے تو کیا ہوتا، بھولے تو کیا ہوتا، اگر وہ نہ بھولتے تو نہ کھاتے، گندم نہیں کھاتے نا، یہی تو ہوتا، نہ کھاتے نہ نکلتے، جنت سے بھی نہیں نکلتے، جب نہ نکلتے تو اب دو حال سے خالی نہیں کہ جو ذریات پشتے سیدنا آدم میں رکھے گئے اس میں کافروں کی بھی روحیں ہیں، کافروں کی بھی ذریات ہیں اور مومنین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، دونوں ہیں نا، تو اب دو حال سے خالی ہو کہ یہ پیدائش جنت میں ہو، پھر تو کافر بھی جنت میں اور نہ ہو تو مومن بھی جنت سے باہر، نہ مومن کا ٹھکانہ وہ بنے نہ کافر کا وہ ٹھکانہ بنے۔ تو اب اس بھول نے کیا کیا کہ جو جہاں کا مستحق تھا اسے وہاں پہنچا دیا، جب باہر آ گئے، بھول کی وجہ سے جب باہر آ گئے تو جن کو جنت میں جانا ہی نہیں انہیں یہاں چھوڑ دیا، اور جن کو جانا ہے ایمان کے ذریعے وہاں پہنچا دیا۔ اس بھول سے ایک فائدہ ہوا۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر یہ بھول نہ ہوتی تو پھر یہ انبیاء و مرسلین کا وجود کیسے آتا، یہ خاتم النبیین کی ولادت کیسے ہوتی؟ اگر یہ بھول نہ ہوتی تو یہ بیضا کی چمک کون دیکھتا، دم مسیحائی کا اعجاز کون دیکھتا، اس نے یوسفی کے جلوے کون دیکھتا؟ اگر یہ بھول نہ ہوتی تو اس بھول کے نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ بھول وہ مقام رکھتی، بہت اونچا مقام اس بھول سے۔ اسی لیے اس کے لیے جو خطا کا لفظ استعمال کیا گیا تو خطا جس کو زلت کا لفظ کیا، اور اس میں بھی احتیاط کیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ارادہ خود تو تھا، پھسلا دیا، ایسا ماحول بنایا کہ پھسل گئے۔ تو پھسلنے والا مجرم نہیں ہے، آپ چلے جا رہے تھے، راستے میں راستہ صاف تھا، چکنا تھا، پیر پھسل گئے، آپ گر پڑے۔ تو پھسلنے والا جب گرتا ہے تو مجروح تو ہوتا ہے اور مجرم نہیں ہوتا، چوٹ تو لگے گی، چوٹ تو لگے گی، گر پڑا تو چوٹ لگے گی، اس کو سر ٹوٹے چاہے پیر ٹوٹے، چوٹ جس حساب کی ہو مگر چوٹ تو لگے گی، مگر اس کو لوگ مجرم نہیں کہیں گے بلکہ دوسرے ہاتھ دوڑیں گے بچانے کے لیے، قریب والے کی نظر ہوگی تو بچانے کے لیے دوڑیں گے، پھسل گیا بیچارہ، پھسل گیا، تو اس کو سب بیچارہ ہی کہیں گے، مجرم نہیں کہیں گے، مجرم نہیں کہیں گے۔ پھسلنا بے ارادہ بلا قصد کوئی کام ہو تو اس کو پھسلنا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے ہوتی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پھسل گئے، اور وہ بھی شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا، اور اس ڈھنگ سے پھسلایا، اس ڈھنگ سے کہ یہ سمجھا دیا کہ ایک درخت ہے جو شجرۃ الخلد، اس درخت کے دانے کو جو کھا لیتا ہے وہ جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا، سمجھا، جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا۔ اب جنت میں رہنے کا شوق، اور اس پر اس نے اور کیا پھسلا چکناہٹ اور بڑھا دی، خدا کی قسم کھا کے۔ اب یہ کوئی ایمان والا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی جھوٹی قسم کھائے، اور اس کے بعد بس یہی چیز بھول گئے کہ یہی تو وہ درخت ہے جس سے روکا گیا، بس یہی بھول گئے تھے، بس یہی چیز بھول گئے تھے، یہی تو وہ درخت تھا جس سے روکا گیا تھا، تو وہ ذلت پھسل گئے۔ مگر دوستو اس ذلت کے نتائج، اس خطا کے نتائج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا شاندار، اور میں تو سمجھتا ہوں اسی ذلت کا صدقہ کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو، ہم رسول پر ایمان لائے، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آیا، اور یہ اسی ذلت کا نتیجہ ہے
کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ صرف رسول کی امتی ہی نہیں، وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایسی ذلت جو بندے کو خدا کو محبوب بنا دے، ایسی ذلت جو بندے کو جنت کا مستحق بنا دے، تو وہ ذلت ہے، وہ خطا ہے۔ مگر وہ خطا کس لیے کہتے ہیں؟ ان کی شان کے لحاظ سے۔ ہماری شان کے، ہمارے حساب سے خطا نہیں۔ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ بعض چیزیں کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیکوں کی نیکیاں ہیں یہ مقربین کے لیے گویا گناہ، نیکوں کی نیکیاں وہ مقربین کے لیے گناہ۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی، آپ کا کام تو پورا ہو گیا، مگر جو مقربین ہے اس نے ابھی کیا کیا؟ صرف 5 وقت۔ تو انہوں نے تہجد بھی شروع کر دیا، عشاء بھی شروع کر دیا، اشراق بھی شروع، اور جتنا پڑھتے جا رہے ہیں سمجھتے ابھی کچھ کمی ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی کچھ کمی ہے، ابھی کچھ کمی ہے۔ تو یہ ہے، اس پر مجھ کو ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک عالم دین یہاں ایک سید صاحب پڑھتے تھے، تو انہوں نے صاحبزادے سے پوچھا کہ سید صاحب آپ دن بھر میں رات و دن میں ملا کر کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ حضور 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ تو مسکرا کے کہتے میں پٹھان ہو کے 5 وقت کی پڑھتا ہوں، آپ سید ہو کے 5 وقت پڑھتے ہیں؟ یعنی کچھ فرض واجب بتانا نہیں، بتانا یہ ہے کہ جس کا مقام اونچا ہوتا ہے وہ صرف فرائض و واجبات پر قناعت نہیں کرتا۔ ہاں تو میں اس لیے کہنا تھا کہ تم ہر خطا کو باطل مت سمجھنا، بعض چیزیں خطا ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہیں خطا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابل ہے، اور خطا جو ہے وہ درست ثواب کے مقابل ہے۔ جو خطا ہے وہ ثواب نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو ثواب ہے وہ خطا نہیں، مگر جو خطا ہے وہ باطل ہے، ایسا نہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک صاحب پہنچے کسی ایسے صحرا میں جہاں انہیں کسی قبلے کا پتہ ہوا، قبلہ ہے کہ نہیں، اور نہ کوئی بتانے والا، اور ابر بھی ایسا چھا گیا کہ آسمان پر بھی کوئی نشانی نہیں جس سے وہ اندازہ کر سکے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحری ہے، یعنی دل سے سوچے کہ کا دل مائل کی طرف، دل کس کو، اب یہاں سے اجتہاد شروع ہو گیا، اب اجتہاد کرو کہ سوچو کہ دل کدھر مائل ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ کا دل مائل ہوا ادھر، تو آپ بس اب شروع کرو۔ آپ نے 1 رکعت پڑھ ڈالی، جب کھڑے ہوئے پھر دل کا خیال بدل گیا، او میں غلط کھڑا تھا، قبلہ ادھر ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ اس رکعت کو تو نے یقین کی بنیاد پر پڑھا ہے اس کو باطل مت کر۔